علی وقار، ناظم صاحب، اساتذہ اکرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو بے وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبو بے وفا آئے گی۔ معزز سامعین، 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نفاذ عمل میں آیا۔ اس سے قبل 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اگرچہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، لیکن 26 جنوری 1950 کو یہ آزاد ملک ایک جمہوری ملک بن گیا۔ اور بے شک اسی دن کے لیے گاندھی جی، مولانا آزاد، جواہر لال نہرو، اشفاق اللہ خان، خواں عبد الغفار خان، نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے بلا امتیاز و مذہب و ملت آزادی کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ انگریزوں سے ٹکر لی اور انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان میں تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے 1 سال قبل یعنی 1946 سے ہی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں دستور سازی کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ تحریک آزادی کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کا کام و کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے، اور اسی دن جمہوری طرز پر حکومتی امور چلانے کا آغاز ہوا۔ اس لیے اس دن ہم یوم جمہوریہ کے طور پر بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے اور یوم احتساب بھی ہے، یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا ہندوستان کن خوابوں کی تعبیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے، تاکہ وہ مقاصد ہماری نظروں کے قریب رہیں جن مقاصد کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے بے مثال قربانیاں دی، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے خون جگر سے گلستان ہند کی آبیاری کی، کیونکہ احساس منزل ہی بے حسی کا جمود توڑتا ہے اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ دستور ہند میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، یعنی یہ ملک مذہب کے نام پر حکومت نہیں کرے گا اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا احترام ہوگا، اور ہر ہندوستانی شہری قانون کی نظر میں برابر ہے اور کسی بھی شخص سے شہریت کا حق نہیں چھینا جا سکتا، اور ہر ہندوستانی شہری کو آزادی رائے، آزاد خیال، آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اب آئیے جمہوریت کے مطلب کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جمہوری ملک ہونے کا مطلب ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت، یعنی جمہوری ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد رہتے ہیں، اس لیے کسی بھی افراد کے ساتھ نا انصافی نہ ہو اور ہر افراد کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اس کے لیے جمہوریت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اور جمہوریت 4 اصولوں سے مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 1 انصاف، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 مساوات، نمبر 4 اخوت۔ اگر ان اصولوں پر بہتر طریقے سے عمل ہوگا تب انشاءاللہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوری قدروں کی حفاظت کریں اور اس کے جڑوں کو مضبوط کریں۔ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس گلی سے گلستہ مہک اٹھے، نہ جانے کس گلی سے گلستہ مہک اٹھے۔ عزیزان محترم، ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک آئین، ایک دستور ضروری تھا، اس لیے ہمارے علماء کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 ماہ 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین تیار کروایا گیا اور 26 جنوری 1950 کو اسے پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ آؤ مل جل کے چلو پہلے یہی کام کریں، آؤ مل جل کے چلو پہلے یہی کام کریں، سب اخلاص و محبت کا چلن عام کریں، سب اخلاص و محبت کا چلن عام کریں۔ اس انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا، اس انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا۔ کام بھارت کے لیے ہم کو یہ کرنا ہوگا، کام بھارت کے لیے ہم کو یہ کرنا ہوگا۔ اپنے بھارت کو بلندی کی طرف لانا ہے، اپنے بھارت کو بلندی کی طرف لانا ہے اور بہت دور ترقی کے لیے جانا ہے، اور بہت دور ترقی کے لیے جانا ہے۔ جے ہند، جے بھارت، شکریہ۔ Mm-hmm.